السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن اس مبارک پروگرام میں ہمیں اور آپ کو جس آیت کریمہ پر غور کرنا ہے وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اس آیت کریمہ کو گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے، اس کا پورا ترجمہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اس حصے پر گفتگو باقی رہ گئی تھی، اس میں رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کافر سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ مگر یہ کہ تم بچاؤ کے لیے کچھ دوستی کا اظہار کرو تو وہ الگ ہے، یعنی وہ تمہارے لیے معاف ہے، اس کی گنجائش ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو بہت واضح طور پہ رکھا ہے کہ مومن کے لیے حرام اور ناجائز ہے کہ وہ کسی کافر سے دوستی کرے، لیکن کافر سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کیا ہے، وہ ہم نے آپ کو واضح کیا کہ دلی لگاؤ، دل سے محبت، خصوصی تعلق، یہ کافر کے لیے نہیں۔ کافر سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو تین چیزوں کی اجازت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہمارا کوئی بھائی ایسا نہ سمجھ لے کہ ہمیں کافر سے دوستی نہیں کرنا ہے، یعنی وہ ہمارا دشمن کا مطلب اس سے ہر دم لڑو بھیڑو، مارو پیٹو کاٹو، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں نہیں میرے بھائیوں، ہم نے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے دین کو نہیں سمجھا۔ آج کچھ ہمارے بھائی ایسا ہی سمجھتے ہیں، کافر سے دوستی جائز نہیں ہے، ہمارا دشمن، اور دشمن سے لڑا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کا چھینا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہم نے آپ کو دوستی کی وضاحت کے موقع پر ہی کہہ دیا تھا، دوستی سے مراد دلی لگاؤ، کسی سے دل سے محبت کرنا۔ آئیے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کافر کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کافروں سے جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہیں، ہم پر ظلم نہیں کرتے، ہم پر زیادتی نہیں کرتے، ہم پر حملہ نہیں کرتے، ہم سے جنگ نہیں کرتے۔ ان کافروں سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو یاد کیجئے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں منع کیا ہے، یا ہم آپ کو نہیں منع کرتے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ جو تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالتے، جو تم سے تمہارے دین کے تعلق سے نہیں لڑتے، جنگ نہیں کرتے۔ ہم تم کو نہیں منع کرتے ہیں کہ ان سے حسن سلوک نہ کرو، ان سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے آپ کے تعلقات ہوں، ان سے اچھا بولو، ان کو کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھلاؤ، ان کو علاج کی ضرورت ہے علاج کراؤ، حسن سلوک کرنا۔ تو ہمارے لیے ان کافروں کے ساتھ
جو ہم پر ظلم نہیں کرتے، ہم پر حملہ نہیں کرتے، ہم کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، ہم سے لڑائی نہیں کرتے دین کے تعلق سے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ سے سلوک کرو۔ ان اللہ کے طبقت والاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے ہمارے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے ہمارے۔ تو ایک تو میرے بھائیوں یہ چیز کہ ہم کافروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جو ہم سے لڑتے بھیڑتے نہیں۔ دوسری چیز کہ ان سے ہم صلح کریں گے، مصالحت کریں گے۔ کافر سے دوستی نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب جنگ چھیڑتے رہنا، یا کافر مل جائے حملہ کرنا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی بعض آیتوں کو کاٹ چھانٹ کر پیش کر کے لوگوں کو بزن کرتے ہیں کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کافر جہاں مل جائے اس کو کاٹو پیٹو۔ اعوذ باللہ، اس معنی کا، اس مطلب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ الزام مت لگاؤ قرآن پر، قرآن بڑی پیاری کتاب ہے، قرآن ہم شانتی والی کتاب ہے، قرآن جو ہے مصالحات اور صلح والی کتاب ہے، قرآن حسن سلوک والی کتاب ہے۔ اتنا بڑا الزام رب العالمین کی کتاب پر، رب العالمین کے کلام پر لگاتے ہو؟ نہیں، ہم ان سے صلح اور مصالحات کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور حاصل ہوا، حکومت قائم ہوئی، طاقت آئی، کیا نبی علیہ السلام نے ہر کافر کو کاٹنا پیٹنا شروع کر دیا؟ اعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے کافر سے مصالحت کا قدم بڑھایا۔ یہود جیسے ظالم، شریر اور بدماش لوگوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، کرسچین سے مصالحت کی، بت پرستوں غیر مسلموں سے مصالحت کی، آس پاس کے قبائل اور خاندان والوں سے مصالحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے مصالحت کرتے۔ کیا مصالحت ہوتی تھی؟ ہم امن و شانتی سے رہیں گے، ہم امن و عافیت کے ساتھ رہیں گے، ہمیں سے کوئی دوسرا کسی پر حملہ نہیں کرے گا، اور کوئی تیسرا ہمارے پر حملہ کرتا ہے ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں تک کہ بہت سارے مواقع پر کافروں سے آپ نے ایسے بھی صلح کیے کہ جو بظاہر مسلمانوں کے لیے جو ہے جیسے دب کر کے کیا جانے والا صلح نظر آتا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو ان سے صلح کرنا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، تجارتی لین دین، خریدنا بیچنا، نہ تجارتی لین دین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جائز رکھا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کے اوپر، آپ کی ذریعہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے بیویوں کے لیے راشن لیا تھا، وہ پیسہ دینے کے لیے نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گروی وہ زرہ رکھ دی تھی۔ تو ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی، اس حالت میں نبی علیہ السلام کا انتقال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے سامان خریدا، اس کے پاس اپنی جائے کیا نام ہے چیز گروی رکھی۔ تو یہ مسلمان کے لیے جائز ہے کافر سے خرید و فروخت کرنا، کافر سے خرید و فروخت کرنا، ایسی چیزیں جو ان کے ملک میں بنتی ہیں اس کو استعمال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے جبے کے بارے میں آتا ہے، کون کون سا نام آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبہ پہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا جبہ پہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ چیز استعمال کی جو کہاں کا بنا ہوا تھا، جو کہاں کا بنا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہمارے بہت سارے نادان بھائی یہ شوشہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہم کافروں کی چیزیں کیسے استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہماری کوئی جماعت، نہ ہماری جمعیتوں کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا ہے، نہ ہمارے امیر کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں میرے بھائی۔ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی چیزیں مت لو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان استعمال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارتی تعلقات قائم کیا ہے، لین دین کیا ہے، تو یہ چیز ہمارے اسلام میں دین میں جائز ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے کہ ہم کسی کافر کے ساتھ ان سے کوئی تعاون لیں، کوئی مدد لیں، کوئی جنگی مدد ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے کسی خطرناک موقع پر جو ہے ان سے کوئی مدد لینا ہے، اللہ کے نبی سے نے لیا ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہے کیا نام ہے جو ماحول چل رہا ہے، جو ہے جنگ چل رہی ہے بعض ممالک کے بیچ میں، جنگ چل رہی ہے، اس میں مسئلہ جو ہے خلیجی ممالک پر حملہ ہو رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ خلیجی ممالک میں ان ممالک کے بیس قائم ہے، اڈے قائم ہے، کافروں سے مدد کیوں لے رہے ہیں؟ کافروں کا اڈا وہاں کیوں قائم ہے؟ یہ آپ کو حق دیا گیا ہے؟ کون ملک کس سے مدد لے گا اور کس کے بیس پر بنائے گا اپنی حفاظت، اپنی سیکورٹی، اپنی ضروریات کے لیے کس کو وہاں ٹھہرائے گا؟ یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن اریقط نامی کافر سے یہ طے کیا تھا معاملہ کہ مدینہ تک پہنچائیں گے، اور ان کو مزدوری اس کی دی تھی۔ عبداللہ بن اریقط جو کافر تھے اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ مکہ سے مدینہ پہنچنا اس وقت آسان نہیں تھا، راستے سب کو نہیں معلوم ہوتے تھے، سیکورٹی کے مسائل ہے، ساری مسائل ہیں۔ عبداللہ بن اریقط کو اپنا دلیل بنایا کہ یہ مدینہ تک بحفاظت ان کو پہنچائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدد لی اس کی، تو میرے بھائیو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر کچھ ماحول ایسا ہو اور کبھی کسی غیر اسلامی ملک میں کوئی ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں، کافروں کا غلبہ ہے، اگر کہیں اظہار دوستی ظاہر کرنا پڑے، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر، اپنے مال پراپرٹی جائیداد کو بچانے کے لیے ظاہر کرنا پڑے نہیں، دوستی ظاہر کرنا پڑے، ان سے اچھے تعلقات جو ہے رکھنے پڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، خود قرآن میں نص ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مواقع ہیں کہ جہاں ہمیں کافر سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔